اندر حضرت ابو بکر نے دیکھا ہے کہ آسمانوں سے چاند اتر کے زمین پہ آ گیا ہے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ایک ایک ٹکڑا ایک ایک گھر کے اندر چلا گیا ہے، سارے ٹکڑے تقسیم ہو گئے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اسی خواب کے اندر میں نے دیکھا، پھر وہ سارے بکھرے ہوئے ٹکڑے جمع ہو کے میں ابو بکر کی گود کے اندر آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، عجیب و غریب خواب دیکھا، اس طرح کا خواب میں ابو بکر نے زندگی کے اندر نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں بیدار ہوا کیونکہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں تو مسلمان نہیں تھا، میرے پیغمبر نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کے علماء کے پاس چلا گیا، میں عیسائیوں کے علماء کے پاس چلا گیا، میں نے اپنا خواب بیان کیا اور ان علماء سے جا کے میں نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے۔ میں نے تو جب تعبیر پوچھی یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء، سب علماء نے مجھے ایک ہی تعبیر بتائی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تورات و انجیل میں صرف تیرے تذکرے نہیں ہیں، تورات و انجیل میں میرا پیغمبر میں نے تیرے صحابہ کے تذکرے بھی کر دیے ہیں، کیونکہ صحابہ کے تذکرے تورات کے اندر موجود ہیں، صحابہ کے تذکرے انجیل کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر نے خواب سنایا، جواب میں تعبیر بتائی گئی کہ اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، اور ابو بکر تو اس محمد کی تائید کرنے والا ہوگا، تو اس محمد کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ پھر میرے پیغمبر نے دنیا کے اندر آ کے اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے، لوگوں کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ پیش کیا ہے، سب لوگوں نے میرے پیغمبر سے دلیل مانگی ہے، میرے پیغمبر کی اس بات پہ اعتراض کیا ہے، میرے پیغمبر کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا ہے۔ واحد شخصیت سیدنا صدیق اکبر کی ذات و ذات ہے۔ جب میرے پیغمبر نے پہلی مرتبہ کلمہ پیش کیا بغیر دلیل اور حجت کے کہہ دیا میرے پیغمبر کے صحابی نے، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، میں ایمان بھی لایا ہوں، مانتا بھی ہوں میرا پیغمبر، اور میں تیری بات کی تصدیق بھی کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے تورات و انجیل کے اندر بھی بتا دیا کہ میرے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے تورات کے اندر بھی ابو بکر کو صدیق کہہ دیا، اللہ نے انجیل کے اندر بھی ابو بکر کو صدیق کہہ دیا، اللہ نے قرآن کے اندر بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہہ دیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اللہ کے قرآن نے میرے پیغمبر کے صحابی کو صدیق کہہ دیا ہے۔ اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے اپنے انعامات کی بارش کی ہے۔ فرمایا انعام یافتہ لوگوں میں سے پہلے لوگ میرے انبیاء کی جماعت ہے، اور دوسرے نمبر پہ صدیقین کی جماعت ہے، اور صدیقین میں سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، جسے اللہ کے قرآن نے صدیق کہہ دیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی صدیق کہہ دیا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے صدیق کہہ دیا ہے۔ ایک دن میرے محبوب پیغمبر احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، میرے پیغمبر کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی کھڑے ہیں، میرے پیغمبر کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت
حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں، پہاڑ کانپنا شروع ہو گیا، زلزلہ آنے لگ گیا۔ میرے پیغمبر فرمانے لگے اسکت یا احد، احد رک جانا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے حضرت ابوبکر کو صدیق کہہ دیا، میرے پیغمبر نے حضرت ابوبکر کو صدیق کہہ دیا۔ اللہ کے قرآن نے، اللہ نے پچھلی کتابوں میں صدیق کہہ دیا۔ آئیے نہ صرف اللہ نے صدیق نہیں کہا، صرف میرے پیغمبر نے صدیق نہیں کہا، بلکہ اللہ کے فرشتوں نے بھی ابوبکر کو صدیق کہا ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معراج کرایا۔ جب معراج کر کے واپس آنے لگا، میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل میں معراج سے واپس جا رہا ہوں، زمین پہ جاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا اپنا یہ معجزہ، دنیا کے اندر میری بات کوئی نہیں مانے گا۔ یہ ایک ایسی انہونی ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے مجھے جواب دیا اللہ کے محبوب پیغمبر جی، اللہ کی زمین پہ آپ کی بے شک کوئی بھی بات نہ مانے، آپ کی بات کی کوئی بھی تصدیق نہ کرے، ایک شخصیت زمین پہ ایسی موجود ہے محبوب جو آپ کی بات کی تصدیق کرے گی۔ میں نے پوچھا جبرائیل وہ کون بندہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ نے بھی صدیق کہہ دیا، میرے پیغمبر نے بھی صدیق کہہ دیا، اور جبرائیل نے بھی صدیق کہہ دیا۔ میرے پیغمبر معراج سے واپس آئے ہیں، میرے پیغمبر نے لوگوں کو بتایا کہ میں راتوں رات بیت المقدس چلا گیا، راتوں رات میں 7 آسمانوں سے سدرہ سے اوپر چلا گیا، جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی ہے، اللہ سے بھی ہم کلام ہوا ہوں۔ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابو جہل حضرت ابو بکر کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا تو کہتا ہے تیرا نبی سچا ہے، دیکھنا نعوذ باللہ کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے، کیا بات ہو گئی؟ ابو جہل کہنے لگا دیکھنا تیرا نبی کہتا ہے میں راتوں رات یہ سارا کچھ دیکھ کے آ گیا ہوں، کہیں ایسا ہی ہو سکتا ہے نا؟ تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، سیدنا صدیق اکبر کے جواب پہ قربان جاؤں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ابو جہل جس صدیق نے یہ بات مان لی ہے کہ جبرائیل آسمانوں سے چل کے میرے پیغمبر کے بستر پہ آ جایا کرتا ہے، ابو بکر نے تو یہ بھی مان لیا، ابو بکر یہ کیوں نہیں مانے گا کہ جبرائیل حضرت محمد کو لے کے آسمانوں پہ چلا گیا؟ جس ابو بکر نے جبرائیل آتا مان لیا، وہ ابو بکر میرے پیغمبر کو جاتا بھی ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر سچی بات کرنے والے اور تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے، اور تصدیق کرنے والے متقی ہیں۔ اللہ کے قرآن کا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ سننے والا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں میرا پیغمبر، میں اللہ سننے والا ہوں۔ اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہو گئی من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دے دیا ہے، اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کو اپنا قرضے کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے فرمایا ہے ایمان والوں میں اللہ کو قرض
قرضہ دونا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کو قرض دینا ہے، کیونکہ اللہ نے بدلے میں بہت کچھ عطا کرنا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں مجھے قرضہ دو نا۔ یہود و نصارہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا رب کہتا ہے قرضہ دو نا، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کا رب جو ہے وہ محتاج ہو گیا، مسلمانوں کا رب نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے۔ یہ یہودی کہنے لگے، یہ آیت نازل ہو گئی، ایک دن میرے پیغمبر کا یار غار صدیق